بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اب تو یہ بات ہو رہی ہے، جس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے پچھلی کچھ ویڈیوز میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پر بات کی ہے، کھل کر بات کی ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں۔ اب تو ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کے بعد جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد تو چیزیں واضح ہونے لگی ہیں کہ یہ حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی باتیں دیکھی تھیں کہ شہباز شریف بھاگے بھاگے جائیں، کبھی بیرسٹر گوہر سے بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات کر لیں، کبھی اسد قیصر سے کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ چودھری نثار کے پاس جا رہے ہیں، چودھری نثار سے بھی جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پرانے دوست ہیں عمران خان، ایچسن کے دور کے دوست ہیں، تو آپ بھی کوئی بات چیت کا دروازہ کھولیں۔ یہ خبریں بھی چلیں کہ شاید چودھری نثار جا کر ملیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے۔ پھر یہ خبریں چلوائی گئیں کہ میاں نواز شریف جانے کو تیار ہیں۔ اس میں وی نیوز کے پلیٹ فارم سے خبر آئی، پھر کامران شاہد نے کہا کہ جی میں آپ کو بھڑکتی ہوئی نیوز دے رہا ہوں۔ ہم نے تو اس سے پہلے آپ سے شیئر کر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جانے کو تیار ہیں اڈیالہ جیل، عمران خان سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ملاقات کیا کریں گے؟ علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف کے پاس ہے کیا، وہ اپنی فیملی کو نہیں اب کچھ کروا سکتے، تو یعنی ان کی وہاں نہیں سنی جاتی، نظام ان کی نہیں سنتا، یعنی تو وہ عمران خان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی تھا کہ عمران خان نے انکار کر دینا ہے تو اس سے بھی بے عزتی ہوگی، لیکن وہ اس کو بھی شاید کیش کروانے کی کوشش کریں، دیکھیں میں تو جانا چاہتا تھا، یہ عمران خان نے انکار کر دیا، اور اس طرح کی باتیں۔ مگر بہرحال وہ بات کیوں کی جا رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو کیوں ریلیونٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیوں ان کی اننگز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیوں ان کو یہ بات کا احساس ہو چکا ہے، اس پر ان کے قریب ترین دوست نے بھی، نجم سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنوا دوں گا۔ لیکن پہلے یہ سنیے کہ فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نواز شریف کے جیل میں عمران خان سے ملنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ایک بات واضح ہے کہ جب سے فیلڈ مارشل امریکہ سے واپس آئے ہیں تب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے ملے ہیں، چودھری نثار سے ملے ہیں، یہ سب وائٹ ہاؤس ملاقات کے بعد ہو رہا ہے۔ ابھی اس میں آپ یہ بات بھی شامل کر لیں کہ اسد قیصر کی ملاقات سعودی عرب کے سفیر سے بھی ہوئی ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ تو انٹرنیشنلی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ جی عمران خان بھی آن بورڈ ہو، گورنمنٹ خود سے کرے گی تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے، تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ چھپ نہیں سکتی، آپ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو واضح ہوتا دیکھ لیں گے۔ جہاں تک بات ہے جی کہ 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا ہے، ملک احمد خان صاحب پہنچ گئے اپنے چیف الیکشن کمشنر کے پاس کہ میں ڈی سیٹ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ، اگر پاکستان کی تاریخ انتہائی سیاہ بھی ہے، شرمندگی کا باعث بھی ہے ان حوالوں سے، لیکن اس میں بھی یہ کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ مریم صاحبہ کے نام پر ہزاروں کلینک بنا دیے گئے ہیں، ہزاروں کلینک، تو یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی شخصیت خود اپنے نام کے حوالے سے خود تقریر میں کہے جی مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنا رہی ہیں جی، تو بہت سی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کا بھی پہلی دفعہ کام ہو رہا ہے۔ اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، نون لیگ سے تعلق رہا، آگ بگولا ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے جو ایک منتخب نمائندے کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، کس طرح سے پہنچ رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو چنا ہے، بھائی وہ تو 45 والے ہیں، آپ تو 47 والے ہیں، تو یہ بنیادی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے تو پھر تو ڈی سیٹ کرنا سمجھ آتا ہے کہ اس کو کنوکشن ہو جائے کسی چیز میں کہ مجرم ٹھہرا ہے، اور اس طرح سے یعنی ایک نظام ہی بنا دیا کہ پھر الیکشن کروا دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ ہاتھ کھول دیں گے نظام کے، اگلی دفعہ کہیں گے جی ہاں جی ذرا جس کو پسند نہیں آیا کہ جی یہ دیکھیں یہ ٹھیک طرح آیا نہیں تھا، اس نے نعرہ لگا دیا تھا، یہ چھٹیاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو جی الیکشن کمیشن بھی اپنا لگاؤ اور اس کو ڈی سیٹ کر دو، ایک عجیب نظام بن جائے گا۔ لیکن ان کو بھی احساس نہیں ہے، یہ جب ان کی باری آنی ہے تب ان کی چیخیں نکلیں گی کہ ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی تک جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیٹیں ہم نہ لیں، یہ تحریک انصاف کی بنتی ہیں مخصوص نشستیں، یہ ان سے چھین کر ہمیں دی جا رہی ہیں، چاہے ہمیں 1 ملے 2 ملے ہم نہ لیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا موڈ ہے، اگر ANP نے کسی طرح سے واپسی کرنی ہے تو عوام کی نبض پر تھوڑا بہت تو ہاتھ ہونا چاہیے۔ PTI سے لاکھ اختلاف ہوں مگر مخصوص نشستیں ان کا حق تھیں، ہماری جماعت کے فیصلے اپنے فورمز پر ہوں گے، مگر میرا مشورہ ہے کہ 1 ہو یا 2 ایسی نشستوں سے انکار کیا جائے، یہی اصولی موقف ہے، یہ امیر حیدر خان ہوتی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ مخصوص نشستیں لے گا وہ کتنی کالک ملے گا، کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی ایک دور میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی ہے، وہ کہنے کہ یہ سیٹیں ہمیں نہیں لینی چاہیے، لیکن جس طرح JUI
یا مولانا فضل الرحمان صاحب بیانات تو دیتے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، لیکن سیٹیں لینے کو وہ تیار ہیں. تو جب وقت آئے گا پتہ لگے گا. مگر پبلکلی دیکھیے کہ ان کو بولنا تو پڑ رہا ہے موجودہ نظام اور اس حکومت کے خلاف. سیٹیں وہ لے رہے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چلے گا. مگر وہ بول رہے ہیں، ایمن ولی بھی بول رہے ہیں کہ جی غلط ہو رہا ہے. وہ بعد میں سیٹیں لے لیں وہ الگ بات ہے. تضاد یہاں سیاست یہی ہے. مگر پبلک کے سامنے ان کو پرسیپشن ضرور بنا پڑ رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ مل رہی تھیں، نہ لے تو کیا ہوتا، وہ دوسروں کو انہوں نے دے دینی تھی، وہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل جانی تھیں، انہی کو مل جانی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے لیکن یہ ہمیں کڑوا ڈھونڈنا پڑے گا ورنہ ان کو مل جاتی ہیں تو اور نقصان ہوتا. کون سا وہ تحریک انصاف کو دے دینی تھی. جس طرح ہر بات میں پیپلز پارٹی نہیں کہتی جمہوریت کی خاطر، جس طرح جمہوریت کی خاطر ابھی 6 مہینے کی پچھلی تنخواہیں بھی لے لی ہیں، تنخواہیں بڑھوا کر. ایاز صادق صاحب نے بھی، یوسف رضا گیلانی نے بھی، تو آئینی عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں. سب جمہوریت کی خاطر ہو رہا ہے. جمہوریت کی خاطر انہوں نے 17 سال سے سندھ میں گورنمنٹ رکھی ہوئی ہے. جمہوریت کی خاطر نہ تعلیم پر کام ہوا نہ کسی اور پر. کراچی میں آئے دن لوگ بلڈنگز گرنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. یہ سب جمہوریت کی خاطر ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، جمہوریت کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں. شریف خاندان خوش ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. جس دن عمران خان باہر آئے گا سویپ کر جائے گا. یہ لوگ کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، یہ کونسلر کی سیٹ جیتنے کے قابل بھی نہیں ہیں. یہ اسد طور صاحب جی صافی کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے اس وقت حالات کیا ہو گئے ہیں، ان کے پلے اب رہ کیا گیا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کیا بات کر رہے ہیں. آخر میں سنیے نجم سیٹھی صاحب کو. میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں اور ان کی تو تصویریں بھی بڑی خوشگوار موڈ میں آتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ایڈوائز بھی کرتے ہوں گے. وہ بھی اب اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ اصل میں میاں صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے. میاں نواز شریف کو اپنے لوگ بھی کہتے ہیں تھوڑے ایکٹیو ہوں. مثال کے طور پہ آپ سنتے ہیں خبریں آتی ہیں، اوہ جس طرح وہ تھے نا 4تھی دفعہ وزیر اعظم، اخبار میں لگا دیے اشتہار نما خبریں. اسی طرح بلکہ خبر نما اشتہار اصل لفظ یہ ہے، اشتہار چھپا ہے باقاعدہ تمام اخبارات میں. تو جی اب وہ ایکٹیو ہونے لگے میاں صاحب. اب خیبر پختونخوا جا رہے ہیں. وہ ایکٹیو کیا ہوتے ہیں، جا کے مری جناب سیر سپاٹے پہ چلے جاتے ہیں، ساتھ بیٹی کو بھی وہاں پر بلا لیتے ہیں. یہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ. اسی طرح بلوچستان جانے والے ہیں. اب بلوچستان کے حل کے لیے اب میاں صاحب بیچ میں آئیں گے. اب وہ دورے کرنے لگے ہیں. اوہ جلسوں کا شیڈول تیار ہو گیا ہے، جلسے کرنے لگے میاں صاحب. کچھ بھی نہیں، فارغ. تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ والوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. وہ بھی جا کر کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ 4تھے وزیر اعظم بن جاتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. لیکن میاں صاحب کو پتہ لگ گیا اب کہانی ختم ہے. وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. وہ اب مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف جو کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کرتے رہو، میری کہانی ختم ہے. اب کہاں الیکشنز، جب میں اتنے برے طریقے سے ہار گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، ان کو پتہ ہی ہے، تو اب کیا رہ گیا. اور جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، جو ان کی پچھلے 3 سال 2 مہینے کی کارکردگی ہے، جو تباہی یہ لے کر آئے ہیں، اس کے بعد میاں صاحب کو پتہ ہے کہ اب میں کبھی الیکشن جیت ہی نہیں سکتا. تو نظر یہ آ رہا ہے جب نجم سیٹھی صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ اب میاں نواز شریف صاحب آئندہ کبھی کسی الیکشن میں حصہ نہیں لینے والے. اب کہانی ختم ہے. آپ یہ حال دیکھ لیجیے کہ حمزہ شہباز کو آپ نے کوئی ایکٹیو ہوتے دیکھا، کہیں نظر آیا وہ؟ کچھ بھی نہیں. تو اب یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر آ تو گئے ہیں، لیکن اب یہ ہم آئندہ کبھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور فیصل چودھری صاحب کی جو میں نے بات بتائی نا آپ کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں. پیر پگارا اور کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے بارے میں، شریف خاندان کے بارے میں کہتے تھے. اب یہ بھاگ بھاگ کے اگر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کبھی شہباز شریف اس کے پاس، اس کے بعد بیرسٹر گوہر، کبھی اسد قیصر، کبھی چودھری نثار، دیگر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مشکل میں ہیں، ورنہ یہ کام کبھی نہ کریں. تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں نظر بھی آ جائیں گی. تو حالات بڑی تیزی سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک خبر ساری گیم پلٹ دیتی ہے. اور جس طرح یہ کہا تو یہ گیا کہ جی وہاں عمران خان کا ذکر بھی نہیں ہوا، فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات جو ہوئی ہے اس میں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں جو باتیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چاہے عمران خان کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی اگر سہیل رائج صاحب کے کالم پر جائیں، ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ اگر نام لیا گیا تو فیلڈ مارشل کی طرف سے لیا گیا، اور اس پر کچھ ٹرمپ نے کچھ بات نہیں کی، بس ایسے مسکرایا اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی. تو اگر نام ہی لیا گیا ہے یا کوئی بات نہیں ان کی رہائی کی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان سے کوئی بات کرنا ضروری ہو گیا ہے. پھر جناب اب یہ ہے کہ باؤ جی ان کی آخری اننگز کا نظر آ گیا ہے. آگے تو اب ووٹ بینک صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اور دن بدن بڑھنا ہے، ان کا کم ہونا ہے، عمران خان کا بڑھنا ہے. 700 دن عمران خان قید میں ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد تو یہی ریشو نظر آ رہی ہے. آج بھی الیکشنز کروا لیں آپ تو 8 فروری سے بھی زیادہ لوگ لگتا ہے نکلیں گے اور ووٹ کاسٹ کر کے تحریک انصاف کو جتوائیں گے، تو 2 تاریخ سے بھی زیادہ بات ہوگی. اب اسی لیے یہ ہے کہ ابھی ہم آئین میں ترمیم کر کے 10 سال کے لیے
چلے جائیں آگے، مگر یہاں 10 سال کے آپ 100 سال کا بھی آئین میں ترمیم کروا دیں، لیکن کوئی ایک خبر، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ تلپٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ ملک احمد خان نے کہہ دیا ہے، پہلے ہی ان کے گلے پڑ رہی ہیں سیٹیں، کیونکہ اے این پی جو ویسے حکومت کی اتحادی ہے، ایمن ولی صاحب سینیٹر بن کے حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں ان کو بھی بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ سب بندر بانٹ ہو رہی ہے، یہ بدنامی ہے، یہ منہ کالا کرنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف سے چھین کر ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ تو ان کے تو اتحادی اب یہ باتیں کریں۔ اللہ حافظ۔